اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صاحبوں، حیدرآباد کے مقررین کے سلسلے میں ہیرے جیسے لوگ جو میرا پروگرام ہے اس کے تحت آپ کے علم ہے کہ میں اپنے شہر کے مقررین کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ بہت سارے نام میری اپنی تحقیق اور لوگوں سے مشاورت کے بعد سامنے آئے، جو کچھ میرے سے زیادہ سینئر تھے جن کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، کچھ میرے بعد جب میں نے شہر چھوڑ دیا تو اس کے بعد جو لوگ سامنے آئے، سو میں ان کا تفصیلی تذکرہ تو نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم ان تمام لوگوں کا تذکرہ جو میرے شہر میں تھے، زمانے طالب علمی میں بہت فعال تھے، فارغ التحصیل ہو کر زندگی میں اپنی صرف گفتگو کرنے کی اور تقریری صلاحیتوں کی وجہ سے زندگی کے مختلف شعبوں میں انہوں نے بڑی کامیابیاں حاصل کی، میں ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ اس سے عام آدمی کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن ایک ریکارڈ ہے، انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ محفوظ رہے گا۔ میرے بعد اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے گا تو شاید میری گفتگو ان کے لیے معاون ثابت ہو۔ سب سے پہلے ہم آفتاب احمد شیخ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ 1934 میں بھارت کے شہر بنارس میں پیدا ہوئے۔ میٹرک انہوں نے غلام حسین ہدایت اللہ ہائی اسکول سے کیا۔ سن 50 کی دہائی میں یہ اپنے عہد کے نہایت نامور، کامیاب اور مقبول مقررین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ بہت ابتدائی زمانے کے مقررین میں شامل تھے۔ یہ وہ دور تھا جس کا تذکرہ میں نے پہلے کیا، کچھ انگریزی مقررین کا۔ یہ انہی دور کے لوگ تھے جن میں کلیان داس اور کشن داس وغیرہ شامل تھے۔ آفتاب احمد شیخ کو آپ اس طرح جان سکتے ہیں کہ وہ حیدرآباد کے میئر رہے، وہ سندھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، ایم کیو ایم میں ایک زمانے میں وہ ایم کیو ایم کے بہت مضبوط، بہت مقبول رہنما تھے، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ زمانے طالب علمی میں آفتاب احمد شیخ صاحب بہت کامیاب اردو کے مقررین میں شمار کیے جاتے تھے۔ یہ میرے استاد بھی رہے۔ آفتاب احمد شیخ صاحب جو ہیں ان کی حیدرآباد میں بڑی خدمات ہیں، اور چونکہ بنیادی طور پر انہوں نے زمانے طالب علمی میں تقریری مقابلوں میں اور بین الکلیاتی مباحثوں میں حصہ لیا، جس میں ان میں یہ خوبی اور اندرونی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں کہ وہ خوش گفتار اور اپنی بات کو بہت سلیقے اور طریقے کے ساتھ لوگوں تک بیان کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی تو وہ اپنے عہد میں حیدرآباد کے نہایت معروف وکیلوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کا بہت بڑا کام یہ ہے کہ انہوں نے میرے شہر میں جناح لاء کالج قائم کیا، اس کے پہلے پرنسپل مقرر ہوئے۔ میں نے چونکہ LLB جناح لاء کالج حیدرآباد سے کیا ہے، تو اس طرح آفتاب احمد شیخ میرے استاد بھی رہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آفتاب احمد شیخ ایک بہت جانی مانی شخصیت ہے حیدرآباد کے حوالے سے، لیکن چند برس گزرنے کے بعد آج اگر آپ سوشل میڈیا میں آفتاب شیخ کو ٹریس کریں تو آپ کو ان کا نام بھی نہیں ملے گا۔ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کم از کم محفوظ ہو رہا ہے، اور آنے والی نسلوں میں اگر کسی کو کبھی یہ خیال آیا کہ وہ حیدرآباد کے بارے میں، حیدرآباد کے ان نوجوانوں کے بارے میں جنہوں نے زمانے طالب علمی میں بہت فعال اور سرگرم حصہ لیا اور بعد میں انہوں نے بڑی زندگی میں کامیابی حاصل کی، تو شاید ان کی معاونت ہو جائے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں نعمت اللہ قریشی کی۔ نعمت اللہ قریشی صاحب خود میرے شہر کے بہت معروف شخصیت تھے۔ میں جب طالب علم تھا تو میں نعمت اللہ قریشی کو ایک سیاسی رہنما کے طور پر جانتا تھا۔ وہ بہت ہی ملنسار، بڑے شفیق، بہت نیک آدمی تھے، اور جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا، اور اس حوالے سے شہر بھر انہیں جانتا تھا۔ لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ زمانے طالب علمی میں وہ نہایت مؤثر، مقبول اور کامیاب مقرر تھے۔ ان کی پیدائش اکھوڑا خٹک گمبٹ ضلع خیرپور میں ہوئی۔ سن 47 کے بعد پہلے مقامی باشندے تھے جو خیرپور میں اردو کی تقریر کے سلسلے میں جنہوں نے شروع کیا اپنا کیریئر۔ 1943 میں انہوں نے کراچی سے میٹرک پاس کیا تھا۔ لاڑکانہ ہائی اسکول میں مدرس ہو گئے تھے۔ سن 56 میں انہوں نے BA، اور سن 1958 میں انہوں نے سندھ یونیورسٹی سے ماسٹر اور سندھ لاء کالج سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نعمت اللہ قریشی صاحب شہر کی ایک معروف شخصیت تو تھے، مگر ان کے بارے میں بہت کم لوگوں کے معلوم تھا کہ وہ بین الکلیاتی مباحثوں میں اور تقریری مقابلوں میں بہت سے انعامات لیتے رہے۔ انہوں نے جس زمانے میں وہ تقریریں کرتے اس زمانے میں ان کے دور میں جو لوگ تھے مقررین، ان میں ایک اسلم ارائی اور ایک کلیان داس کبھی کبھی ان کے پارٹنر ہوتے تھے۔ سن 56 اور 58 کے دوران وہ اس دور کے بہت نمایاں اور مقبول مقررین میں شمار کیے جاتے تھے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے راشد علی خان۔ ظاہر ہے بہت کم لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ یہ سن 1936 میں رامپور میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد تقسیم کے بعد یہ کراچی آ گئے۔ سن 1955 میں پہلی بار سٹی کالج میں منعقدہ کل پاکستان بین الکلیاتی مباحثے میں یہ سٹی کالج کی جانب سے قائد ایوان کی حیثیت سے تقریر کرنے آئے تھے۔ راشد علی خان اپنے دور کے بڑے معروف اور ممتاز مقرر تھے۔ قاضی منور علی ان کے پارٹنر ہوتے تھے۔ سن 1956 میں سٹی کالج اسٹوڈنٹ یونین کے یہ نائب صدر بھی رہے، جنرل سیکرٹری بھی رہے۔ سن 1956 میں راشد علی خان سٹی کالج اسٹوڈنٹ یونین کے الیکٹڈ سیکرٹری رہے۔ اعظم آباد یہ 1957 میں سٹی کالج ہی کے الیکٹڈ نائب صدر رہے۔ بہت اچھے مقرر تھے جنہوں نے سٹی کالج کی بہت ابتدا میں نمائندگی کی۔ مختلف شہروں سے انہوں نے انعامات بھی حاصل کیے، لیکن وہ اس کے بعد انہوں نے آرمی جوائن کی۔ اس زمانے میں جو میرے طالب علم کا زمانہ تھا، اس وقت تک ہمیں یہ اطلاع تھی کہ راشد علی خان جو ہیں وہ اب فوج میں میجر ہو گئے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ان کے پارٹنر ہوتے تھے ان کا نام تھا اقبال محمود۔ اقبال محمود صاحب 1932 میں یہ بھی رامپور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے جے پور سے حاصل کی۔ سن 47 میں پاکستان آئے اور سٹی کالج کے ابتدائی مقررین میں شامل تھے۔ 4 برس تک وہ سن 1955 تک کے بعد تک سٹی کالج کی نمائندگی کرتے رہے۔ اس کے بعد انٹر پاس کر کے وہ جامعہ سندھ میں چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے بی اے آنر کیا اور جامعہ سندھ کی بین الکلیاتی مباحثوں میں نمائندگی کی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ سٹی کالج میں لیکچرر ہو گئے، لیکن چند مہینوں کے بعد وہ لندن چلے گئے۔ اقبال محمود صاحب کے بارے میں بعد کی اطلاعات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ میرے علم میں جو بات ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی۔ یہ بھی ابتدائی مقررین میں بہت نامور مقررین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اب ہم تذکرہ کرتے ہیں محسن بھوپالی کا۔ آپ حیران ہوگا کہ محسن بھوپالی تو بڑے نامور اور بڑے شاعر تھے۔ کون ادب سے ذوق رکھنے والا ایسا شخص ہے جنہوں نے محسن بھوپالی کا یہ قطع نہ سنا ہو کہ جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے، میں خانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کم ظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ محسن بھوپالی عبد الرحمن کے نام سے تقریریں کرتے تھے۔ بنیادی طور پر یہ لاڑکانہ میں رہے ابتدائی طور پر۔ لاڑکانہ سے یہ پھر اس کے بعد کراچی گئے، کراچی سے واپس حیدرآباد آئے اور حیدرآباد میں 10 برس تک یہ مقیم رہے۔ چونکہ محسن بھوپالی کی وجہ شہرت شاعری بہت زیادہ ہے، صرف بتانا یہ مقصود تھا کہ محسن بھوپالی صاحب بھی عبد الرحمن کے نام سے کالجز میں تقاریر کرتے تھے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں انعام اللہ شیخ کا۔ یہ بھی اپنے عہد کے بہت اچھے مقرر میں شمار ہوتے تھے۔ سٹی کالج سے وابستہ رہے، گریجویشن کیا، سٹی کالج کی نمائندگی کی، پھر جامعہ سندھ سے انہوں نے ماسٹر کیا۔ جامعہ سندھ میں جب یہ آئے تو ان کے پارٹنرز میں قمر علی عباسی اور قاضی منور علی ہوتے تھے۔ بہت سے انعامات حاصل کیے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ملازمت کر لی۔ اعظم آباد ہمیں ان کے بارے میں مزید معلومات نہیں۔ اسی زمانے میں ایک نوجوان ہوتے تھے سلیم الدین، یہ بھی گورنمنٹ کالج کی نمائندگی کرتے تھے۔ اپنے وقت کے بہت اچھے مقرر تھے۔ کالج میگزین کے یہ ایڈیٹر بھی رہے۔ باقاعدگی سے حیدرآباد، کراچی اور اندرون سندھ میں مختلف کالجز میں منعقد ہونے والے بین الکلیاتی مباحثوں میں یہ شرکت کرتے تھے۔ سلیم الدین نے کوئی 2 درجن بین الکلیاتی مباحثوں میں حصہ لیا، مختلف انفرادی انعامات حاصل کیے اور اپنے کالج کے لیے 10 نشان ظفر یعنی 10 ٹرافیز حاصل کی۔ اسی مرحلے پر میں تذکرہ کرتا چلوں کچھ ایسے مقرر کا جو 2-2 3-3 سال تک بین الکلیاتی مباحثوں میں حصہ لیتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے زندگی میں بڑا نام کمایا، کچھ منظر سے غائب ہو گئے۔ اس میں میری اپنے تحقیق کے مطابق قمر الزمان شاہ، یہ بھی اپنے وقت کے بہت اچھے مقرر تھے، اردو اور سندھی کے۔ اب قمر الزمان شاہ صاحب کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ سیاسی آدمی تھے۔ ان کے صاحبزادے نوید قمر ایک طویل مدت سے
پارلیمنٹ اور سینٹ سے وابستہ ہیں اور پیپل پارٹی سے ان کی وابستگی ہے۔ قمر الزمان شاہ صاحب بھی پیپل پارٹی سے وابستہ تھے، صوبائی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر بھی رہے۔ ازاں بعد وہ نعت کی طرف، مذہب کی طرف ان کا رجحان بڑھا اور انہوں نے نعت خواہوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنے گھر میں محافل نعت منعقد کی اور بہت ہی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتے تھے۔ بہت ہی مشہور آدمی تھے اور حیدرآباد شہر کی بڑی شخصیت تھے۔ ان کا بہت بڑا کام یہ تھا کہ وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے ایگریکلچرل ایسوسی ایشن قائم کی، ایک طویل عرصے تک اس میں وہ کام کرتے رہے۔ قمر الزمان کے بعد ایک صاحب اور تھے جن کا نام تھا آغا شہاب الدین، ان کے بارے میں ہمیں تفصیل اتنی معلوم ہے کہ وہ اپنے عہد کے بڑے مشہور مقرر تھے۔ ایک صاحب ہوتے تھے نادر حسین، میرے پروفیسر تھے، استاد تھے، لیکن زمانے طالب علمی میں یہ بہت تقریریں کرتے تھے اور بہت ہی انہوں نے انعامات بھی حاصل کیے۔ یہ فردوس عالم کے بھائی تھے، جو جامعہ سندھ کے، جو حیدرآباد میں جامعہ سندھ کا کیمپس تھا، اس کے آخری الیکٹڈ جنرل سیکرٹری تھے۔ فردوس عالم کا ہم اس سے پہلے تذکرہ کر چکے ہیں۔ یہ 1962 سے لے کے 1967 تک کالج میگزین کے ایڈیٹر بھی رہے۔ صاحبوں، میں نے حیدرآباد کے مقررین کے حوالے سے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جو یعنی کہ جو میل یا مرد مقررین پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ ہم بعض مقررین کا اور ذکر کریں گے جنہوں نے کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے زندگی میں بہت سے کام کیے۔ اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔